اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025، جنات کا خاص نمبر، جنات کا پیدائشی دوست کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اگلے اسباق کا مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جنات کو اپنے گھروں میں خوش رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا ذخیرہ کر لیا کرو، کیونکہ جس گھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جاتا ہے اور اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اور اس میں مومن جنات رہائش کرتے ہیں، اور جب اس میں تلاوت نہیں کی جاتی تو گھر والوں پر وحشت بن جاتا ہے، خیر کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ جنات کے طبی ٹوٹکے انسانوں کے نام۔ نظر ابن عمر حارثی کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ہمارے ہاں ایک پانی کا تالاب تھا۔ میں نے اپنی لڑکی کو پانی کے لیے بھیجا۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو ہم نے اس کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ مل سکی۔ بہت عرصے کے بعد میں ایک دن اپنے صحن میں رات کے وقت بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آیا اور تھوڑی دیر بعد میری لڑکی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹی تو اب تک کہاں تھی؟ اس نے کہا، ابا جان، جب آپ نے مجھ کو پانی کے لیے بھیجا تھا تو ایک جن مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں انہی کے پاس رہتی تھی، یہاں تک کہ ان جنات کے درمیان اور دوسرے جنات کے درمیان لڑائی ہوئی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس لڑکی کو رہا کر دیں گے۔ پس ان کو کامیابی ہو گئی، انہوں نے مجھ کو رہا کر دیا۔ نظر ابن عمر نے فرمایا کہ اس لڑکی کا رنگ مزمحل ہو گیا تھا اور بال خراب ہو گئے تھے اور یہ بہت دبلی ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کا علاج معالجہ کرایا اور وہ تندرست ہو گئی۔ پھر ہم نے اس کی شادی کر دی۔ وہ جن اس لڑکی کو ایک نشان بتلا کر گیا تھا کہ جب تجھ کو پریشانی ہوا کرے تو دعا کر دینا، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا۔ ایک روز اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اس کو جنیاں اور شیطانیاں کہہ دیا، اس کو آر دلائی کہ تو انسان نہیں ہے۔ اس نے دھواں کر دیا۔ اچانک کسی پکارنے والے نے کہا، تو اس لڑکی کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کو کچھ کہا تو تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے جاہلیت میں اپنے حب سے اس کی پرورش کی اور اسلام میں اپنے دین سے اس کی حفاظت کی۔ اس کے شوہر نے کہا، تو ظاہر کیوں نہیں ہوتا تاکہ ہم تجھ کو دیکھ لیں گے؟ اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے 3 باتوں کا خدا سے سوال کیا تھا۔ نمبر 1، ہم سب کو دیکھ لیں، ہم کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ نمبر 2، اور ہم تحت الثری میں رہا کریں۔ نمبر 3، اور ہماری عمریں لمبی ہوا کریں۔ چوتھے دن کے بخار کا علاج جنات سے جانیے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو چوتھے دن آنے والے بخار کی دوا بتلا دے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا، مکڑی کی طرح جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑ، ان کے پیروں میں ایک سوت کا دھاگا باندھ دو، پھر اس کو اپنے بائیں بازو پر باندھ لو۔ اس آدمی نے اسی طرح کیا، فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ عورتوں کو مائل کرنے کا کوئی طریقہ بتلا۔ اس نے کہا کہ کیا تو ان کے شوہروں کو دکھی کرے گا؟
اس نے کہا ہاں۔ جن نے کہا اگر تو ایسا نہ کہتا تو میں ضرور بتلا دیتا۔ زیاد ابن نضر حارثی سے بھی بعینہ اسی طرح کا قصہ منقول ہے، اس میں بھی اس جن نے بخار کا یہی علاج بتلایا تھا۔ حضرت شعبی سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی آدمی پر جن آئے، اس کا علاج کیا گیا، وہ ہٹ گئے۔ ان سے لوگوں نے بخار کا علاج دریافت کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہی علاج بتلایا۔ ہر مرض کا علاج کس دوا میں، جنات نے بتا دیا۔ حضرت زین ابن وہب فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے۔ جب ہم ایک جزیرے پر پہنچے تو ہم نے آگ روشن کی۔ ہم نے وہاں ایک بہت بڑا حجرہ دیکھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس سے اپنی آگ دور کر لیں کہ کہیں ہماری وجہ سے اس میں رہنے والی مخلوق پریشان نہ ہو۔ جب ہم نے اپنی آگ وہاں سے ہٹا لی تو ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا تھا، تم نے اپنی آگ ہم سے دور کر لی اور ہم تم کو ایک بہترین علاج بتلاتے ہیں، تم کو اس سے بڑا نفع ہوگا۔ وہ یہ کہ جب تمہارے سامنے کوئی مریض اپنا مرض ذکر کرے اور اس کو سنتے ہی فوراً تمہارے دماغ میں کوئی علاج آئے، پس وہی اس کا علاج ہے، اسی میں اس کی شفا ہے۔ بڑا پیٹ کم کرنے کا انوکھا ٹوٹکا جنات سے لیجیے۔ زید ابن وہب کے ایک اور قصے میں مروی ہے کہ ایک روز وہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو کوئی علاج بتلائیے، میرا پیٹ ایسا ہی رہتا ہے، چاہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اس نے کہا علاج معلوم کر رہا ہے، حالانکہ آنے والے سال میں آج کے دن یہ مر جائے گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور آئندہ اسی دن آیا، ان کے پاس آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے ایسے ایسے کہا تھا اور میں نہیں مرا۔ انہوں نے کہا تیری بیماری یعنی پیٹ کیا زیادہ موٹا ہونا یہ اب بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تجھ کو اسی لیے ڈرایا تھا۔ جنات کا بتایا عرق پیتے ہی مریض صحت یاب۔ ابو یاسین فرماتے ہیں ہم حضرت حسن بصری کی مجلس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور ہم باتیں کرتے رہے۔ ایک دیہاتی آدمی قبیلہ بنو سلیم کا آیا اور اس نے حضرت حسن بصری کا دریافت کیا۔ میں نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک گاؤں کا آدمی ہوں اور میرا ایک بھائی تھا نہایت عقل مند، اس کو کوئی بلا چمٹ گئی اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ ہم کو اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھنا پڑا۔ جب ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ہم کو کسی نے غیب سے آواز دی اور سلام کیا، ہم نے اس کا جواب دیا مگر ہم کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم تمہارے پڑوسی ہیں اور تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے ایک بیوقوف نے تمہارے اس آدمی کو پریشان کر رکھا ہے، ہم نے بار بار اس کو سمجھایا بھی ہے مگر وہ نہیں مانا۔ اب ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اور جب فلاں دن آوے تو تم لوگ جمع ہو کر اس کو باندھ دو، کیونکہ اگر وہ غالب آ گیا تو پھر کبھی بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے، اور اس کو اونٹ پر سوار کر کے فلاں وادی میں لے جاؤ، وہاں سے گھاس لے کر اس کا چورا کر کے اس کو اس کے منہ میں ٹپکاؤ اور اس سے ہرگز پیچھے نہ ہٹنا، اگر پیچھے ہٹے تو ہرگز اس کو قابو نہ کر سکو گے۔ میں نے کہا اس وادی اور گھاس کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ اس جن نے جواب دیا کہ جب وہ دن آ جائے تو تجھ کو ایک آواز سنائی دے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جب وہ دن آیا میں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنے بھائی کو باندھ کر اونٹ پر سوار کر کے چل دیے، مگر اس میں اب وہ شدت و قوت نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔
ہم کو اپنے آگے آگے یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ آتے رہو، آتے رہو، اس کو مضبوط پکڑے رہو، ہرگز پیچھے نہ ہٹنا، اگر پیچھے ہٹے تو یہ قابو میں نہیں آ سکتا۔ پس جب ہم اس وادی میں پہنچے، اس نے کہا کہ اونٹ کو بٹھا دو اور اس کو مضبوط پکڑے رکھو۔ ہمارے اس بھائی کی شدت اور قوت اور کم پڑ گئی۔ پھر اس نے ایک گھاس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو لے کر اس کے منہ میں اس کا عرق نچوڑ دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ وہ جن مسلسل کہہ رہا تھا کہ مضبوط پکڑے رکھو، اب ہمارے بھائی میں اتنی قوت پیدا ہوئی کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہونے کو ہو گیا۔ اس جن نے پھر کہا کہ ہرگز مت چھوڑنا ورنہ پھر قابو میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ دوا اس کے پیٹ میں پہنچی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا کہ مجھ کو کیا ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا کہ کچھ مت پوچھ، بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس جن نے کہا کہ اب اس کو ان زنجیروں میں سے کھول دو۔ میں نے اس جن سے کہا کہ کہیں یہ دوبارہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ میں نے اس جن سے کہا کہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مگر ایک بات یہ ہے کہ جب تم نے شروع میں ہمیں یہ باتیں بتلائیں تھیں اس وقت میں نے نظر مانی تھی، اگر میرے بھائی کو شفا ہو گئی تو میں اپنے منہ میں لگام دے کر پیدل حج کروں گا۔ اس جن نے کہا کہ اس بارے میں ہم کو کوئی علم نہیں ہے، مگر تیری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو بصرہ جا، وہاں ایک نیک صالح آدمی ہے حسن بصری، اس سے اس بارے میں معلوم کرنا۔ اس دیہاتی نے ابو یاسین سے بتلا دیا کہ میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں۔ ابو یاسین اس کو لے کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر چلے گئے اور اجازت چاہی۔ اندر سے ایک باندی آئی، اس نے جا کر خبر دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یاسین کو داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر گئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو آنے ہی والا تھا، تم نے کیوں زحمت کی؟ ابو یاسین نے کہا کہ اس آدمی کو کچھ کام ہے۔ اس آدمی نے پورا تفصیلی قصہ سنایا۔ جب اس نے یوں کہا کہ اس جن نے آپ کو نیک صالح آدمی بتلایا ہے، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لگام دینا تو شیطانی عبادت ہے، ہرگز لگام مت دو اور اس کی طرف سے کفارہ ادا کرو اور پیدل حج کرنا اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ جنی سے نکاح، وحشت اور طلاق۔ ہمیں ولید نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا محمد بن سعید بن بلح نے ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن حکم بن بشیر نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک زمانے میں ایک بزرگ ہمارے پاس آتے تھے اور وہ بشیر کے دوست تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ موصل میں ایک بازار لگتا تھا جو سال میں ایک دن قائم ہوتا تھا اور لوگ اس میں کوفہ، جزیرہ اور دیگر علاقوں سے آتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا میں نے وہ بازار پایا اور اس بزرگ جو بشیر کے دوست تھے نے کہا میرا ایک بھائی تھا جو دلیر اور شجاع تھا۔ اس نے کہا میں اس بازار میں ضرور جاؤں گا تاکہ دیکھوں وہ جیسا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک خچر اور انجیر خریدے اور روانہ ہوا۔ وہ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ اور مختلف اشیاء دیکھیں۔ عصر کے وقت لوگ وہاں سے جانے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو یہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں وہاں کی کثرت اور عجب منظر دیکھ کر ٹھہرا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سب لوگ جا چکے ہیں اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں سوار ہوا اور واپس آیا اور اس بیابان میں شام تک تنہا رہا۔ اچانک غول یعنی جنات کی ایک قسم میری طرف آنے لگی۔ میں نے ایک دیوار کے پاس پناہ لی اور قرآن پڑھنے لگا۔ جب میں پڑھتا تو وہ اوندھے منہ گر پڑتے، یہاں تک کہ میری زبان تھک گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص یعنی کہ جن سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم
میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کا دل اتنا مضبوط ہو۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا بھائی جنات میں سے ہوں۔ میں نے کہا تم یہاں ہو اور میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس نے پھر ان غول والوں کو میرے سے ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس سے دوستی کر لی اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے مجھے اپنی بہن سے نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی، لیکن جب میں اس کے ساتھ اکیلا ہوتا تو مجھے اس سے وحشت محسوس ہوتی۔ میں نے یہ بات اس کے بھائی سے بیان کی تو اس نے کہا کیا تم اس سے علیحدگی چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم یوں کہنا جدائی کا کلمہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر جھک کر وہی الفاظ کہے جو اس کے بھائی نے سکھائے تھے، تو وہ عورت مجھ سے جدا ہو گئی اور مجھے کبھی نظر نہ آئی۔ وہ بزرگ کہتا ہے پھر اس کے کچھ عرصہ بعد ہم نے اس کے بھائی کو بھی تلاش کیا، لیکن وہ بھی پھر کبھی نظر نہ آیا۔ بلی کے ہاتھ والا جن میرا دوست ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں میں اور حسن بصری ہر سال موسم حج میں مسجد خیف میں ملاقات کرتے تھے۔ جب لوگوں کے قدم ٹھنڈے پڑ جاتے یعنی بھیڑ چھٹ جاتی اور آنکھیں سو جاتیں تو ہم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن ہم اسی طرح بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ سا آیا اور اس کے پروں کی آواز تھی، یہاں تک کہ وہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ وہب نے اس کا جواب دیا اور سمجھ گیا کہ یہ جنوں میں سے ہے اور وہ بھی مسلمان جن۔ وہب نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تم ہمیں یہ برا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں اور تم سے علم لے جائیں؟ تمہارے ہمارے درمیان بہت راوی یعنی علم پہنچانے والے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ کئی مواقع پر شریک ہوتے ہیں، نماز میں، جہاد میں، مریض کی عیادت میں، جنازے میں، حج و عمرہ میں اور دوسرے کاموں میں۔ ہم تم سے علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں۔ وہاب نے کہا تو بتا تمہارے ہاں جنوں میں سب سے افضل راوی کون ہیں؟ اس نے کہا اس شیخ کے راوی، اور حسن بصری کی طرف اشارہ کیا۔ جب حسن نے دیکھا کہ وہاب کسی اور سے مشغول ہے تو کہا ابا عبداللہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہاب نے کہا ہمارے ایک جلیس سے۔ جب وہ دونوں اپنے مجلس سے اٹھے تو حسن نے وہاب سے پوچھا۔ وہاب نے اسے جن کی خبر دی اور یہ بھی کہ اس نے حسن کے راویوں کو دوسروں سے افضل کہا ہے۔ حسن نے وہاب سے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے غلط معنی میں لے جائیں گے۔ وہاب کہتے ہیں میں ہر سال موسم میں اس جن سے ملتا رہا، وہ مجھ سے پوچھتا اور میں اسے بتاتا۔ ایک سال مجھے طواف میں ملا۔ جب ہم نے طواف مکمل کیا تو میں اور وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بلی کے پنجے کی طرح تھا اور اس پہ بال تھے۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا یہاں تک کہ اس کے کندھے تک پہنچا تو وہ پروں کی جڑ نکلا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے دبایا۔ پھر ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے کہا ابا عبداللہ اپنا ہاتھ مجھے دو جیسے میں نے دیا تھا۔ وہاب نے کہا اللہ کی قسم جب میں نے ہاتھ دیا تو اس نے یوں دبایا کہ میں چیخنے کے قریب ہو گیا اور وہ ہنسنے لگا۔ وہاب کہتے ہیں میں ہر سال موسم میں اس جن سے ملتا رہا، پھر ایک سال وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے گمان کیا کہ وہ مر گیا یا قتل ہو گیا۔ وہاب نے اس جن سے پوچھا تمہارے جہاد میں سب سے افضل کون سا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جہاد کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ جن صحابی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو آپ کے ساتھ ان کے مریدین بھی چلے تھے۔ یہ جب بھی کسی منزل پر اترتے ان کے پاس سفید کپڑے پہنے ایک جوان موجود ہوتا
مگر نہ وہ ان کے پاس کھاتا نہ پیتا تھا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اس سے بات چیت نہ کریں۔ چنانچہ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک گھر میں جا کر قیام کیا، لیکن جب یہ لوگ گھر سے نکلتے تو وہ شخص داخل ہوتا تھا، اور یہ داخل ہوتے تو وہ نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سب لوگ نکل گئے مگر بیت الخلاء میں ایک شخص باقی رہ گیا تھا۔ اسی دوران وہ جن داخل ہوا جب کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تھیلی کھولی اور ایک سینگنی نکال کر کھانی شروع کر دی، تو وہ جوان بیت الخلاء سے نکلا اور اس کی نگاہ اس پر جا پڑی تو وہ جن وہاں سے چلا گیا، پھر کبھی بھی ان کے پاس نہ آیا۔ تو اس شخص نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شخص ان جنات میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا تھا اور جنات میں شرف صحابیت حاصل کیا تھا۔ بغداد کا بادشاہ درود شریف کا ہدیہ اور جنات کی سچی محبت۔ بغداد کے ایک بادشاہ کا جنات سے تعلق تھا۔ وہ روزانہ سوتے وقت بیٹھ کر 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ سائے آ کر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ اس درود پاک کی ایک انوکھی خوشبو ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک ایسے ہی چلتا رہا کہ جنات آتے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ کی جنات سے گفتگو شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا کہ ایک بار اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جنات ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن یہ جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ بادشاہ کو تجسس ہوا، اس نے پوچھا کہ درود پاک تو سب ہی پڑھتے ہیں، آخر میرے اس درود پاک پڑھنے سے ہی اس کا کیا تعلق؟ تو جنات نے جواب دیا کہ جو درود آپ پڑھتے ہیں یہ درود ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہر درود کا ایک نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود سب سے زیادہ پسند ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سا؟ تو جنات نے جواب دیا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ درود کتنا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسے 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں اور ہم اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اس درود کا مقام کیا ہے، کیا عظمت ہے؟ جنات کہنے لگے کہ اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے کہ قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں راضی رہتا ہے، حشر تک راضی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اللہ کی رضا کے ساتھ ایمان پر ہوتا ہے۔ خزانے درود پڑھنے والے کو تلاش کرتے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس بندے کا انتظار کرتی ہیں، اس پر فدا ہو جاتی ہیں، اور نعمتیں کہتی ہیں، یا اللہ ہمیں اس بندے کے پاس بھیج۔ بادشاہ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے جنات سے مزید پوچھا کہ اور کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگے، اس شخص کے لیے زمین کے خزانے ابلتے ہیں اور ان میں ہلچل ہوتی ہے، اور یہ وہ قیمتی خزانے ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جنہیں ہم ہیرے سونا جواہرات کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خزانے خود کہتے ہیں، یا اللہ ہم کو اس کے پاس بھیج، ہم اس کی خدمت کریں، اور ایسی خدمت کریں کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے، کیا میرے اس درود کی تاثیر مجھے ملی ہے؟ میں اپنی ساری مصروفیت کے باوجود ساری زندگی میں روزانہ 1000 بار یہ درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا تھا۔ دریا میں انوکھی دنیا کی سیر۔ جنات کہنے لگے، جی ہاں، بالکل اس کی تاثیر آپ کو ملی ہے۔
بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا تاثیر ہے؟ جنات نے کہا کہ جاؤ بغداد میں دریائے دجلہ کے پاس جا کر دریا سے کہو کہ اے دریا مجھے راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے، بس یہ 2 چیزیں کہنی ہیں۔ بادشاہ اسی وقت چل پڑا، اس نے جا کر دریا سے یہ کہا تو اسی وقت ایک کشتی دریا میں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کشتی پر بیٹھ گئے اور کشتی خود بخود چلنے لگی۔ چلتے چلتے بادشاہ نے دریا کے درمیان میں دیکھا کہ ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، جیسے ایک پتھر کی اونچی جگہ بنی ہوئی ہو۔ یہ وہاں اترے، اس کے ساتھ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اترے تو دیکھا ایک انوکھا نظام، انوکھی کائنات، ایک انوکھی دنیا تھی۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک اور جہان ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی ان کا بہت شاندار استقبال ہوا۔ جنات خادم بن جائیں گے۔ وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو کھانے دیے، محبتیں دیں، بچھونے دیے، پیار دیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کو کہنے لگے آپ ہمارے پاس رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کل صبح پھر اپنی حکومت اور ریاست کے معاملات دیکھنے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ وہ لوگ بادشاہ کو کہنے لگے آئندہ آپ جب بھی آئیں تو اس درود کو 7 بار یا 11 بار پڑھیے گا، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، محبت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، اور آپ جتنا عرصہ یہاں رہنا چاہیں تو یہ سارے آپ کے خادم ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فوراً آواز آئی یہ ہمارا جہان ایک اور جہان ہے اور ہمارا تعلق اس درود کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک پوری کائنات ہے، ایک نظام ہے، اس کے ساتھ زندگی کے کچھ راز جڑے ہوئے ہیں۔ نیک روحوں اور جنات کا فیض۔ اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کہنے لگے کہ جتنی بھی غذائیں ہیں وہ ساری اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے راحت اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ اس درود پڑھنے والے کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ ہمیں جسم عطا فرما جو جسم تو نے ہمیں پہلے عطا کیا تھا تاکہ ہم اس شخص کی جا کر مدد کریں، لیکن چونکہ ہماری واپسی نہیں ہے تو لہٰذا اے اللہ تو اس درود پڑھنے والے پر اپنی رحمت عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما۔ روحیں اس کی مدد کرتی ہیں، توجہات دیتی ہیں، نیک جنات کا فیض ملتا ہے۔ جنات سے دوستی کی خواہش ہے تو زبان تالو سے لگا لیجئے۔ ایک صاحب کو میں نے یعنی شیخ الوظائف نے ایک عمل بتایا کہ وہ زبان کو تالو سے لگا کر 40 بار سورہ مزمل پڑھے۔ وہ کہنے لگے میں نے جب پڑھنا شروع کیا چند ہی دنوں میں دیکھتا ہوں بندے ادھر سے بھاگتے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں نے یعنی شیخ الوظائف نے انہیں کہا ان پر بالکل توجہ نہیں کرنی۔ 40 دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے وہی بندے دوبارہ آئے۔ میں نے کہا اگر پہلے اس وقت آپ ان کو حکم دیتے تو وہ صرف اس وقت کے آپ کے غلام ہوتے اور پھر کبھی ہاتھ نہ آتے۔ اب یہ ساری عمر کے غلام ہیں اور یہ جنات تھے جو کہ ان کے خادم بن چکے تھے۔ بحوالہ شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود چغتائی درس روحانی محفل تسبیح خانہ جمعرات 26 جون 2025۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔